اور ہر بندے کا ایک ہی پیغام تھا کہ اس سال اپنی عید سادگی سے مناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ فلسطین پورا اجڑ گیا ہے، فلسطین میں بہت شہادتیں ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم انسان دوست لوگ ہیں، ہم ہمیشہ سے ظلم کے خلاف رہے ہیں، لیکن یہی ہر عید پہ ہم تم سے کہتے ہیں کہ کسی عید میں تم رسول کے گھر کو اجڑ جانے کا بھی قصہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں، جو عام ترجمہ ہوتا ہے وہی کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، اور اس وقت تک مرنا نہیں، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ جو فرما رہے ہیں، میں نے آغاز میں کہا تھا اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ پھر آیت سنیے، سورہ آل عمران ہے، روایت تو ہے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ڈرتے رہو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، بات کر رہا ہے ایمان والوں سے اور کہہ رہا ہے جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ مرنا نہیں، جبکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اسلام کا درجہ پہلے آتا ہے، ایمان کا درجہ اس کے بعد میں آتا ہے۔ بھائی اسلام لایا ہے پھر ایمان لائے گا نا۔ ایمان دیکھو، اسلام آغاز ہے تو ایمان اس کا شباب ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، ایسے ہی ہے نا، اسلام آغاز ہے، ابتدا ہے، ایمان اس کا شباب ہے۔ تو معاذ اللہ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ساری عمر ایمان والوں سے بات کر رہا ہے کہ ایمان پہ ہو، اور جب موت کا وقت قریب آ جائے تو ایک درجہ نیچے آ جاؤ۔ جن کو نہیں سمجھ میں آ رہی ان کے لیے آیت پڑھ دیتا ہوں۔ بھائی سورہ حجرات میں آیت ہے قالت الاعراب آمنا، اعرابی رسول کے پاس آئے بیٹھے اور آ کر کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ ابھی رسول کچھ فرماتے، اللہ کہہ رہا ہے قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا، اے میرے حبیب یہ جو آ کے آپ کی محفل میں بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو ہرگز تم ایمان نہیں لے آئے، بلکہ ایسے کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ایمان کے دعوے کر رہے ہیں ان سے کہو ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے حبیب ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے بھائی ایمان کا درجہ بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے۔ لیکن یہ عجیب آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اس وقت تک مرنا نہیں جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اب آیتیں پڑھ دی ہے میں نے دو، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اور کوئی بات بنتی نہیں سوائے اس کے کہ مان لیا جائے اسلام دو ہے، ایک ایمان سے پہلے ہے۔ اب آپ گھبرا گئے میرے خیال میں، بھائی میں نے آیت پڑھی ہے ایک اسلام، چلو جو ابھی آ گئے ہیں جلدی سے آیت دہرا دیتا ہوں وقت کے اندر۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں اس وقت تک مرنا نہیں جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ بات ہو رہی ہے ایمان والوں سے، اسلام کا درجہ پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے۔ جب اسلام لائے گا پھر ترقی کرے گا، ایمان لائے گا، لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے اس وقت تک مرنا نہیں جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اور بات ہو رہی ہے ایمان والوں سے، تو ایمان والوں ماننا پڑے گا کہ اسلام دو ہے، ایک ایمان سے پہلے ہے، ایک ایمان کے بعد ہے۔ ایمان سے پہلے والا اسلام کیا ہے؟ لا الہ، پڑھیے محمد، اور سارے مسلمان ہیں آپ۔ اور پھر ایمان کیا ہے؟ شرما کیوں رہے ہیں بھئی؟ ایمان ہے علی ولی اللہ، بھولے بیٹھے ہیں تو یاد دلا دیتا ہوں، ایمان علی ہے، ایمان خود علی ہے، ایمان علی ہے نا۔ خندق میں جب ابن عبدود خندق پھلانگ کے آ گیا اور خیمہ رسول کے باہر کھڑا للکار رہا تھا کوئی ہے مد مقابل تو بھیجو، پورا واقعہ یاد نہیں دلا رہا، تو بار بار یہ تو پرائیوں نے بھی ٹی وی پہ خوب سنایا ہوگا آپ کو پورے ماہ رمضان میں کہ بار بار اٹھتے تھے مولا علی، لیکن رسول بار بار بٹھاتے تھے، جب جانا ہی علی نے تھا۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں بات وہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نیا واقعہ لے آؤں گا اور پھر آپ کہیں گے یار بات وہی ہے، لیکن نقطہ نیا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یہ جو بار بار علی اٹھ رہے ہیں، جب آخر کو علی نے جانا ہے تو پہلی بار میں میرے رسول کیوں نہیں بھیجتے؟ توجہ، کیونکہ خیمے میں اور بھی بیٹھے تھے،
بعد میں ان کے مرید کہتے علی نے باری آنے ہی نہیں دی. سلامت رہے آپ. انشاءاللہ وہ بھی نعرے میں شامل ہو جائیں گے جو ابھی نہیں ہو سکے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. رسول نے بار بار موقع دیا. اور پھر علی جب چل کر گئے، دیکھتے آپ میری طرف رہیں گے جو مجلس میں بیٹھے ہیں، تو جس کے سینے میں بغض کی آگ لگی ہوئی تھی رسول کے قریب آیا، آگے کہنے لگا اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، اور ماذ اللہ علی تکبر بھری چال بھر کے جا رہے. رسول نے فرمایا ماذ اللہ فاق، اللہ اس منہ کو توڑے جو علی کے خلاف چل رہا ہے. تجھے خبر نہیں فخر ناز بنا ہی آج کے دن کے لیے ہے. اما تعلم برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے ظاہر ہو گیا ہے. تو بات آپ کو اس لیے یاد دلائی، ایمان تو علی ہے، علی جو ولی اللہ پڑھا ہے تو ایمان لائے، ایسے ہی ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے اب یہ کون سا اسلام ہے جو ایمان کے بعد بھی ہے. پھر قرآن میں آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور ہم نے قرآن ہمیشہ ان سے پوچھا ہے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، اس لیے قرآن ہم سے بات کرتا ہے، ہم قرآن سے بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی قصیدہ ہے علی ابن ابی طالب کا. نہیں میں دیکھ رہا ہوں بعض چہروں پہ تھوڑی سی پریشانی آ گئی کہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا. چلو رسول کی حدیث سن لیجئے، صرف ہمارے نہیں 73 فرقوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. رسول فرماتے ہیں کم من قاری للقرآن یقرأ القرآن وقرآن یلعنہ. رسول فرما رہے کتنے ایسے قاری ہیں پڑھتے قرآن ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. توجہ فرما رہے کتنے ایسے قاری ہیں پڑھتے قرآن ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. اور یہ ویڈیو دور تک جائے گی، بات اچھا پڑھنے کی نہیں. میں نے جو مجھے سنتے ہو جانتے پہلے بھی کہا ہے چلیں آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہوں گے اور مخرج سے پڑھتے ہوں گے، لیکن 14 کی زبان سے سننے کے بعد اللہ کو کس کی زبان اچھی لگے گی؟ اچھا پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اچھا سمجھنے کے لیے آیا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. جب وارثان قرآن سے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام التسلیم علی بولایتہ. فرمایا دین اسلام ہے ہی یہ کہ علی کو اس کی ولایت سمیت تسلیم کیا جائے. آپ نہیں سمجھے بات کو. علی خیبر کے فاتح ہیں، علی نے مرحب کو پچھاڑا ہے، تو مولوی جی یہ تو یہودی بھی مانتا ہے، آپ نے بیان کر دیا تو کون سا کمال ہے. علی حسنین کے بابا ہیں، یہ تو ہندو بھی مانتے ہیں. جاگیے علی برادر رسول ہیں، یہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں. علی کو ماننا نہیں، علی کی ولایت سمیت تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے. تو علی جو پتہ چلا یہ جو اسلام ایمان کے بعد ہے یہ بھی ولایت علی، اور ایمان خود علی، یعنی ایمان علی جو ولی اللہ کا اقرار کیا تو مومن بنے. تو پھر یہ کون سی ولایت ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے جب تک یہ قرض نہ اتار لو جاگیے گا اس وقت تک مرنا نہیں. بات بالکل آسان کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، دل کی زمین پر نقش کر لینا. اللہ کہتا ہے علی ولی اللہ کا اظہار تو کر لیا، علی ولی اللہ کا اقرار تو کر لیا، جب تک اظہار نہ کر لو مرنا نہیں ہے. میں نے اشارے میں بھی بتایا اقرار کیا تو مومن بنے، جب تک اظہار نہ کر لو اس ولایت کا. کیوں؟ چونکہ جب جہاں تمہیں موت آئی سامنے علی ہی نظر آئیں گے. توجہ ہے، سامنے علی آئیں گے. ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت چاہے گی تو مناسبت سے ایک بات سنا دوں گا. کوئی کہیں مرے سامنے علی آتا ہے. جو سوچ رہا ہے ایک دن تو سب نے مرنا ہے. چلو ابھی سامنے میں کھڑا ہوں سنا رہا ہوں، جب وقت آئے گا علی آئیں گے تو یقین آ جائے گا. آپ سے مراد آپ نہیں ہوتا، آواز دور تک جاتی ہے. قرآن میں آیت ہے سورہ مومنون میں حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی عمل صالحا. اللہ کہہ رہے ہیں جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے نا، پہلے اللہ کہہ رہے ہیں مرنا نہیں،
جب تک ولایت کا اقرار نہ کر لو، اظہار نہ کر لو ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، جاگو، ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، جاگیے، حتیٰ میں رفتار ہے، ابھی موت آئی ہے، ابھی بدن سے روح نکل رہی ہے، ابھی رشتہ داروں کو، پوری برادری کو خبر بھی نہیں ہوئی ہے، توجہ ہے، ابھی تو فون گھومیں گے، ابھی تو بات چلے گی، ابھی اس پہ موت آئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے رفتار ہے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، ابھی موت آئی ہے، اور جیسے ہی موت آئی ہے کہہ رہا ہے قال رب، فوراً کہتا ہے اے میرے رب ارجعونی، مجھے واپس بھیج۔ آپ توجہ نہیں کر رہے، یہ اس کو جو ابھی موت آ رہی ہے اور یہ جو رب کہہ رہا ہے، رب کہنا دلیل ہے، کافر نہیں ہے، جاگو خدا کے لیے، رب کو مانتا ہے، کہہ رہا ہے قال رب ارجعونی، مجھے واپس بھیج، لعلی عمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا میں جا کے وہ عمل صالح کر لوں جسے میں نے ترک کیا ہوا تھا۔ جاگیے گا خدا کے لیے، نہیں آپ بول رہے ہیں، سلامت رہیں، مجھے اتنا بتائے ابھی اس کو موت آئی ہے، ابھی اس کی پوری برادری کو خبر نہیں ہوئی کہ جناب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ ابھی مرتے ہوئے اس کو کیسے پتہ چل رہا ہے یہی عمل صالح ہے؟ جاگیے گا خدا کے لیے، ہے یہی عمل صالح ہے جسے میں نے ترک کیا ہوا تھا، حالانکہ پوری زندگی پروفیسر رہا ہے، سبسکرائبر کی بھرمار اس کے پاس رہی ہے، موٹیویشنل اسپیکر اس سے بڑا پیدا نہیں ہوا ہے، لوگوں کو گلی کوچے اور چوک سے گزرنے کی باتیں سنا رہا ہے، جاگیے گا خدا کے لیے، لیکن مرتے ہوئے سے کیسے پتہ لگ گیا جو ساری زندگی نہیں پتہ چلا کہ یہی عمل صالح ہے جسے میں نے ترک کیا ہوا ہے۔ اب مان یا نہ مان مرضی تیری ہے، ہمارا کام ہے اذان دینا۔ میرا مولا منبر کی بلندی سے فرما رہا ہے، کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، کوئی شمال میں مرے یا جنوب میں، ہر مرنے والے کے سرہانے میں علی ابن ابی طالب۔ حیدر حیدر بات کروں ایک حدیث پڑھوں، بس کروں، چلو حدیث بھی سناتا ہوں۔ تو علی سب کے جنازے میں آئے، اپنے جنازے میں نہ آئے، میرے خیال میں آپ بیدار نہیں ہیں، ہاں بالکل، ابھی میں فضائل کی منزل میں ہوں، لیکن آپ بیٹھے ہیں رونے کے لیے، یقیناً مصائب بھی بیان کریں گے، فضائل کی سماعتوں کو ابر کے نیچے رکھتے ہوئے بس یہ بات سن لو اور اس کے بعد داخل مصائب ہو جاؤں گا۔ ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں، منزل فضائل ہے۔ مولا نے خود وصیت فرمائی تھی مولا حسن کو، مولا علی نے بلا کے فرمایا غسلانی وکفنانی، دونوں بھائی مل کے مجھے غسل دینا، دونوں بھائی مل کے مجھے کفن پہنانا، ہیں بڑے چھوٹے مگر ہیں دونوں برابر۔ اب جاگیے گا، مولا علی فرما رہے ہیں صرف کان سے سن کر کان تک پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے، آنکھوں سے پڑھ کر سماعتوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے چہرے ٹھیک رکھ کے مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا جب غسل دیتے ہوئے کروٹ دلانے کا وقت آئے نا، زحمت نہ کرنا، میں پہلو خود بدل لوں گا۔ آگیے گا خدا کے لیے ہے۔ اور اگر روایت سن کے حیران ہے تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ کہف ہے۔ 309 سال تک اصحاب کہف سوتے رہے، 309 سال کے بعد جب اٹھے تو جسم گلے ہوئے نہیں تھے، مٹی نے کھایا نہیں تھا۔ کیوں نہیں کھایا؟ قرآن کہہ رہا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کیونکہ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے۔ اے نقلبہم ہے، ہم انہیں، جاگیے گا، ہوتی کوئی اور منزل تو کسی اور طرح بات ہوتی، لیکن دل کے دروازے کھلے رکھیے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم انہیں کروٹ دلاتے رہے، دائیں اور بائیں، ہم انہیں کروٹ دلاتے رہے۔ اور منبر کی بلندی سے کائنات کے امیر فرما رہے ہیں اے دنیا والوں، اصحاب کہف کو کروٹ دلانے والے ہاتھ یہی ہیں۔ جاگیے گا، میں فضائل کی منزل میں ہوں، ابھی مصائب شروع نہیں کیا، ٹھیک ہے بابا، وصیت چل رہی ہے علی کی، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، تابوت تیار ہو جائے، حسن حسین جی بابا، پیچھے سے تابوت کے پائے اٹھانا، آگے سے میرا جنازہ خود چلے گا، اللہ اکبر ہے، میدان میں لے جانا، رکھ دینا، حسن جی بابا پہلے آپ نماز جنازہ پڑھانا، حسین آپ کے پیچھے پڑھیں گے، حسین پھر آپ پڑھانا، اللہ اکبر،
حسن آپ کے پیچھے پڑھیں گے، پتہ نہیں کس خیال میں ہیں آپ۔ جب مولا حسن پڑھا چکے نا، حسین نے بڑھ کے کہا بھیا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں؟ جی بھیا بتائیں۔ کہ بظاہر بابا کا جنازہ آپ پڑھا رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا آپ سے بھی آگے کھڑے ہو کر علی اپنا جنازہ خود پڑھ رہے تھے۔ علی اپنا جنازہ خود پڑھ رہے تھے۔ اور پھر ابھی وصیت چل رہی مولا علی کی، حسن بیٹا حسین جی بابا، اس کے بعد وادی السلام کی طرف ناکے پر میرے تابوت کو سوار کرنا، نظریں آپ کی بھٹکے نہیں، میرے ساتھ رہیں، یا علم پہ رہیں یا مجھے دیکھتے رہیں، یا علم پہ رہیں یا علم والے جو علم والا ہے اس کے بابا کا ذکر سنا رہا ہوں، اس لیے میری طرف رہیں۔ ناکے پر سوار کرنا، وادی السلام کی طرف چل پڑنا۔ ٹھیک ہے بابا۔ سرحد پہ ایک گھوڑا سوار آئے گا جس کے چہرے پر نقاب ہوگا، اونٹنی کی مہار اس کے حوالے کر دینا۔ ٹھیک ہے بابا۔ چلے علی کی وصیت کے مطابق مولا حسن مولا حسین وادی السلام پر پہنچے، سامنے گھوڑا سوار نقاب پوش۔ حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں جو آج آئے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں ہماری حدیث برداشتی وہ کرتا ہے جس کی عقل پہاڑ جتنی مضبوط ہو اور جس کا سینہ معرفت کا مضبوط قلعہ ہو۔ جاگیے گا خدا کے لیے۔ اب کیا کریں، شف والے دور میں زندہ ہیں تو حقیقی ولی کے فضائل سن کے بھی لوگوں کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی ہیں، لیکن جن کا دل تھک تھک نہیں حیدر حیدر کرتا ہے۔ والی بھائی آپ لیٹ ہو گئے، میں بالکل اختتام پر ہوں، فضائل کے اور داخل مصائب ہونے لگا ہوں۔ جو ہی مولا حسن پہنچے نا، سامنے گھوڑا سوار آ رہا تھا، آگے اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا شنف عرش رحمان، اے عرش رحمان کے دو دو گوشواروں، آپ پر میرا سلام ہو۔ ایتینی زمام الناقت، لاؤ یہ ناکے کی مہار مجھے دے دو۔ مولا حسن نے وصیت علی کی مطابق ناکے کی مہار گھوڑے سوار کو دی، پلٹ کر 1 2 3 4 قدم چلے، چلنے کے بعد پھر پلٹے۔ جاگ رہے ہیں نا آپ؟ پلٹ کے فرمایا کف علی مقامک، اے جانے والے ذرا اپنے مقام پر رک جا، من انتا، بتا تو کون ہے؟ آنے والے نے کہا بابا نے وصیت نہیں کی تھی، فرمایا ہمارا وہ خاندان ہے جہاں باپ بیٹے کے رشتے سے زیادہ حجت و محجوج کا رشتہ چلتا ہے۔ فرمایا اپنے وقت کی حجت نے مجھے ایک حکم دیا، میں نے حکم کی تعمیل کی، مہار تمہارے حوالے کی، سوال پوچھا، کہا نہیں، چند قدم چلا، فرمایا ہاں، کہا گزری ہوئی حجت کا حکم پورا ہو گیا، اب زمانے کی حجت حسن ہے، بتا کون ہے؟ زمانے کی حجت حسن ہے، مانتا بتا کون ہے؟ یہ سوال جواب اس لیے ہوا کہ ہم جیسے بے علموں تک بات پہنچ جائے۔ فن کشف نقابها عن وجہی، جو ہی چہرے سے نقاب ہٹایا نا، اب جاگیے گا، جاگتی آنکھوں سے سنیے گا اور من کی آنکھیں کھلی رکھیے گا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا، کیا دیکھا؟ گھوڑے پر بھی علی سوار ہے۔ یہاں سے میں نے بات شروع کی، مل کے فرمایا بابا بڑی عجیب بات ہے۔ جانتے ہوئے میرے مولا نے پوچھا تابوت میں بھی آپ، گھوڑے پر بھی آپ؟ تو وہاں میرے مولا نے فرمایا یا ابا محمد، کنیت مولا حسن کی، لا تموت نفس الا ویشہدھا، فرمایا جب ہر جنازے پر علی جائے تو اپنے جنازے پہ کیوں نہ آئے؟ اس لیے ولایت کا وہ قرض اللہ کہہ رہے ایمان کے بعد بھی اظہار والا قرض پورا کر کے مرنا، کیونکہ تم جب جہاں مرو گے سامنے علی کو پاؤ گے۔ اور پھر جب علی سامنے ہوں گے وہ تو مقام اور ہوگا، پھر فضائل کی بات ہے، لیکن وقت بھی قریب ہے۔ یہی عید کا دن ہے، کوفہ شہر ہے، علی کی عالیہ بیٹی ہے، حسن بابا کا امامہ سر پہ رکھے آ رہے ہیں تاکہ بہنوں کو تسلی ہو جائے۔ کہیں عباس آ رہے ہیں، حسن کو دیکھ کر گلے رکھ کر رو رو کے علی کی بیٹی کہتی ہے بھیا صبح سے انتظار تھا، صف ماتم بچھا ہوا تھا،
लेकिन कोई एक ऐसा नहीं जो मुझे आके बाबा का पुरसा दे। ये हसरत का जुमला था ना, लोग खुशियां मनाते रहे तो हम अपनी खुशियों में से वक्त निकाल कर इसलिए आए हैं कि बीबी ने हसरत की थी, बीबी हम तुझे तेरे बाबा का पुरसा देने आए हैं। और सिर्फ बाबा का पुरसा, हैरान होके ना देखना। चलो हर साल ही मैं मसाइब की रिवायतें बयान करता हूँ, कोशिश करता हूँ कोई एक आध रिवायत ऐसी हो जो दोहराई भी ना हो। इस साल रमज़ान के अंदर ही मैसेजेस की भरमार थी, स्टेटस भी लगे हुए थे सोशल मीडिया के, तो सारे पीएचडी होल्डर्स हैं हमारे कौम के लोग, और हर बंदे का एक ही पैगाम था कि इस साल अपनी ईद सादगी से मनाओ। क्यों? क्योंकि फ़लस्तीन पूरा उजड़ गया है। फ़लस्तीन में बहुत शहादतें हो गई हैं। ठीक है, हम इंसान दोस्त लोग हैं, हम हमेशा से जुल्म के ख़िलाफ़ रहे हैं, लेकिन यही हर ईद पे हम तुमसे कहते हैं कि किसी ईद में तुम रसूल के घर को उजड़ जाने का भी गुस्सा हो। कोई ईद ऐसी भी आए कि तुम्हें ख्याल आए कि जिसने ये रोज़े और नमाजें सिखाई हैं, जिसने इस इनाम का बताया है। हाँ, वक्त नहीं है कि मैं हर किसी की तौजीह की हुई कि उसको जवाब दूं। इमाम के कलाम की समझ सिर्फ आपको नहीं हो सकती, इमाम का कलाम वो नातिक कुरान है। तो इमाम की ऐसी बहुत सारी हदीस है जहाँ पे इमाम ने फरमाया कि हमारा गम और हुज़्न दुगना हो जाता है जब भी ईद उल अज़हा आती है या ईद उल फित्र आती है, क्योंकि हम अपना हक गैरों के हाथ में देखते हैं। इसकी तौजीह बहुत तवील हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक ईद है जो अहद रिसालत में आई है। मैं कहानी नहीं सुना रहा, अपने तसव्वुरात को समेट कर मजलिस में ले आइए। एक ईद जो रसूल के दौर में आई, वो ऐसी ईद थी, दो शहजादे आए, अम्मा हमारा लिबास कहाँ है? क्योंकि शाही थी ना रसूल की। बीबी ने फरमाया लिबास दर्जी के पास है। और चश्मे फलक ने देखा कि रिजवान जन्नत दो लिबास लेकर दरवाज़ा इस्मत पे दखुल बाब कर रहा है, और दो लिबास लाया है। अगर आपको यही बात समझ आ गई तो गिरिया हो जाएगा। एक का रंग सब्ज था, एक लिबास का रंग सुर्ख था। ये शाही है रसूल की। और फिर जब ईद आई अहद रिसालत में, शहजादों ने कहा नाना हमारी सवारी कहाँ है? एक को रसूल ने इस कंधे पर सवार किया, एक को रसूल ने इस कंधे पर सवार किया है? और रसूल ने कहा ये तुम्हारी सवारी है, ये मोहरे रिसालत तुम्हारी सवारी है। और रसूल के बाद यही घराना है, यही शहजादे हैं। एक का लिबास जहर से लोगों ने रंगीन किया, एक का लिबास तीरों से तलवारों से सुर्ख कर दिया। जिस बेटी के दरवाजे पे रसूल रुक रुक कर सलाम करते थे, वहां उम्मत आग ले आए। कितना बड़ा मसाइब है। और फिर एक ईद मदीने में आई जब रसूल का दीन बचाकर, शरीकतुल हुसैन नस्ल हुसैन बचाकर वापस मदीना आई, तो करबला के बाद एक ईद आई। रावी कहता है ईद का दिन था, रोज़ा रसूल पे जियारत की नियत से मैं चला, लेकिन जब रोजे के करीब पहुंचा तो देखा हाशमी जवान खड़े थे और इशारे से मुझे रोक दिया और कहने लगे अंदर नबी ज़ादियाँ पुरसे के लिए आई हैं। अंदर नबी ज़ादियाँ ईद के दिन नाना से बात करने के लिए आई हैं। अभी किसी का अंदर जाना मुनासिब नहीं है, अभी वहीं रुके रहो। रावी कहता है मैंने देखा हर हाशमी जवान ने सिया लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था। मैं रिवायत सुना रहा हूँ आपको है। और कहता है कि जब बीबियां निकली तो देखा हर बीबी ने सिया बुर्का ओढ़ा हुआ था। और कहता है रोज़ा रसूल से एक ही आवाज आती थी, कोई शहादत कासिम पढ़ता था तो सब बीबियां हाय कासिम कहती थी, कोई शहादत अली अकबर बयान करता था तो सारी बीबियां हाय अली अकबर। और एक रिवायत आ गई है जो हैरान होकर देख रहे हैं, उनकी आंखें भी वुजू कर लेंगी। रोने वालों ये तो आप जानते हो कि मदीने की हर औरत अली की बेटी के पास जाती थी पुरसा देने के लिए, लेकिन एक बीबी ऐसी है जिसके पास खुद ज़ैनब चल के जाती थी, वो बीबी अब्बास की माँ उम्मुल बनीन है। ईद का दिन होता
اور بھائیوں پہ تو مان ہوتا ہے نا جب چل کے آتی نا. اب یہاں سے بات پردے سے نہیں آپ کے تصور سے تعلق رکھتی ہے کہ عید کے دن جب اجڑے ہوئے گھر میں زینب قدم رکھتی ہوگی, عباس کا خالی حجرہ نظر آتا ہوگا, اکبر کا خالی حجرہ نظر آتا ہوگا, اور لپٹ کے کہتی تھی ام البنین عباس کے بڑے ارمان ہیں, اماں ام البنین عباس کے بڑے ارمان ہیں. اور اس وقت بی بی ام البنین پوچھا کرتی تھی, شہزادی اتنا بتاؤ, میں نے سنا ہے کہ میرا لال نے جب گھوڑے کی زین چھوڑی ہے تو عباس کے شانے کٹ چکے تھے, اے علی کی بیٹی اتنا بتا دو جس کے بازو نہ ہو وہ زین سے زمین پہ کیسے آتا. رحم اللہ علیہ صلواتکم. میں نے کہا ایک ایک جملہ پڑھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صرف کوفے کے بعد نہیں, مدینے میں بھی عیدیں آئی, کربلا کے بعد بھی عیدیں آئی. 40 سال مولا سجاد خون روتے رہے, لیکن یہ عید جو کوفے میں آئی ہے یہ پہلی عید ہے نا, درد ہے. ابھی تو ماں کا بھی درد رلا رہا تھا. 3 قاتل تھے میرے مولا علی کے. بس آخری جملے ہیں, ماتم کی تیاری کر لیجئے. صرف عبد الرحمن ابن ملجم نہیں, یہ تو چٹائی میں لپٹا ہوا تھا نا جب امیر کائنات نے مسجد میں قدم رکھا اور پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر مار کے کہا, اٹھ ملعون, جس طرح تو سو رہا ہے اس طرح شیطان سوتا ہے, اٹھ میں اپنا کام کرنے لگا ہوں, تو اپنے کام کی تیاری کر. بس تھوڑا سا اپنے تصور کا دیکھو اجاگر کرو, مسجد بھی ہے, علم بھی ہے, یہاں نہ رہو, ذرا چلو اس مسجد میں جہاں کائنات کے امیر پر تلوار چل گئی تاکہ آپ کی آنکھیں وضو کر لے. 3 قاتل تھے, عبد الرحمن ابن ملجم, شبیب اور وردان. تجویز یہ بنائی تھی تینوں نے, ایک کا وار رہ گیا تو دوسرا کرے گا, دوسرے کا بھی کارگر نہ ہو تو پھر تیسرا وار کرے گا. اب بات آپ کے تصور سے تعلق رکھتی ہے, تصور کا دیکھو اجاگر کرنا. حقیقت نماز نے مصلی پر قدم رکھا, میرے مولا نے تکبیر بلند کی, سب سے پہلے شبیب نے تلوار کو بے نیام کیا. تلوار لے کر مولا کے سامنے آیا, علی قیام میں تھے, وجہ اللہ چہرے پر نظر پڑی نا, بدن میں لرزہ طاری ہو گیا, کپ کپاتا ہوا پیچھے ہٹا. تلوار بے نیام تھی اور تلوار کا رخ بھی سیدھا تھا, اٹھی ہوئی تھی نوک. اپنی تلوار پہ خود جھٹکا لگا, ملعون گر کے وہیں فنار ہو گیا. اس کے بعد وردان آگے بڑھا اور اسی اسنا میں رونے والوں علی رکوع کی حالت میں پہنچ گئے. میں مسائب بھی پڑھ رہا ہوں, گو کہ علی جھک چکے تھے, رکوع میں تھے, لیکن ابھی بھی وجہ اللہ چہرہ علی کا ظاہر تھا. جو ہی وردان کی نظر چہرے پر پڑی نا, اس کے بدن میں بھی لرزہ طاری ہوا, چیخ مار کے باہر نکلا مسجد سے, دارالامارہ کے باہر والی خندق میں گر کے یہ بھی فنار ہوا, واصل جہنم ہوا. رونے والوں اسی اسنا میں علی سجدے کی حالت میں پہنچ گئے. بس مصائب ہو گیا ہے تو آپ کے بس میں تھی, اتنا حیران ہو کے آپ دیکھ رہے ہیں, اس لیے جمع ہوئے تھے نا. اسی اسنا میں علی سجدے کی حالت میں. اب وہ چہرہ جو لوگوں کو لرزہ براندام کر رہا تھا, ہیبت طاری کر رہا تھا, وہ چہرہ رونے والوں اب زمین کی طرف جھکا ہوا ہے, چہرہ علی کا نظر نہیں آ رہا. بس اسی اسنا میں ابن ملجم ملعون نے, خدا اس پہ لعنت کرے, اس نے تلوار نکالی. اور تلوار کے بارے میں ملعون خود روایت کرتا ہے کہ میں نے 1000 درہم دے کر تلوار خریدی اور 1000 درہم دے کر زہر میں بجوایا تاکہ اس سے لگا ہوا زخم کبھی کارگر نہ ہو سکے. ملعون تلوار لے کے آگے بڑھا, سدرہ پہ جبریل نے تاج اتار کے پھینک دیا, ہائے آپ کے بس میں ہے. اس نے تلوار کو بلند کرنا تھا, اندر زینب سے مصلی چھوٹ گیا, اس نے فضا میں تلوار کو بلند کیا, بس رونے والوں تلوار کا نیچے آنا تھا. ادھر علی کی صدا آئی, فزتو برب الکعبہ, ادھر آسمانوں سے آواز آئی, لوگوں ہدایت کے ستون گر پڑے ہیں, لوگوں ہدایت کے ستون گر پڑے ہیں. الا ان امیر المؤمنین قد قتل, لوگوں کائنات کے امیر مارے گئے, لوگوں علی پہ تلوار چل گئی. بس کافی دیر پڑھ لیا میں نے, 2 جملے اور پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ ماتم کی تیاری کریں. جنہیں ماتم آتا ہے, جن کا مذہب ماتم اجازت ان کو دیتا ہے, ان کا ہاتھ سینے پہ ہو, جن کے بس میں ہائے ہے وہ ہائے بلند کریں. رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں, تفصیل سے پڑھوں تو رات یہی ہو جائے گی. پورے 2 دن, 19 کی سحر سے لے کر صبح سے لے کر 19 کا سارا دن, 20 کا سارا دن رمضان, علی کا گھر مجلس بنا رہا. اور علی کہتے رہے, پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو, اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ. لیکن جب 21 کی رات آئی نا, علی نے کوفے والوں سے کہا, کوفے والوں میں نے بہت وقت دے دیا تمہیں, اب علی کے پاس تھوڑا وقت رہ گیا ہے اور یہ وقت میری اولاد کا ہے, میرا گھر خالی کر دو.
अली का घर खाली हुआ, दरवाजे बंद हो गए, पर्दादार बेटियां आ गई, बेटियां सीने पर है, बेटे कदमों से लिपटे हुए हैं। आखिरी खुतबा मेरे मौला ने दिया जो रोने के लिए बैठा है, और फिर वसीयतें शुरू की। वसीयतों का जैसे मैंने फदाइल में भी बनाया, ज्यादातर मरकज व महवर मौला हसन की जात। हसन, थोड़ी देर के बाद तुम हसन नहीं रहोगे, अली हो जाओगे। हसन, मेरे बाद कुंबे का ख्याल रखना। हसन इब्ने मुलजिम ने मुझे एक ज़र्ब लगाई, उस मलून को भी एक ज़र्ब लगाना, आगे उसका अपना मुकद्दर। अली वसीयतें कर रहे हैं। आखिर में मेरे मौला ने फरमाया, हसन बेटा, जी बाबा, मेरे करीब आ जाओ। हसन करीब आ गए। एक एक बेटे को अली ने आवाज दी, अब्बास, यहया, जाफर, मोहम्मद, एक एक बेटा आ रहा है। अली बेटे का हाथ लेते हैं, हसन के हाथ में देके कहते हैं, अब्बास को तेरे सपुर्द किया, यहया को तेरे सपुर्द किया, जाफर को तेरे सपुर्द किया। बेटे खत्म हुए, अली ने बेटियों को आवाज देना शुरू की। अब यहाँ बात आपके तसव्वुर से ताल्लुक रखती है। बड़ी बेटी कौन है, नाम आप जानते हैं, लेकिन अली ने बड़ी बेटी को आवाज नहीं दी। सबसे पहले कहा, उम्मे कुलसूम, मेरे करीब आना। आप तो हैरान हो के सुन रहे, अल्लाह जाने वहां क्या क़यामत गुजर गई। बीबी आलिया पर कहा, रुकैया, आतिका, मेरे करीब आओ। बेटियां करीब आ रही हैं। अली ने बेटियों के हाथ हसन के हाथ में दिए, यहां तक कि अली ने कनीजों के नाम लेना शुरू किए। बहन फिजा, मेरे करीब आना। बस रोने वालों, फिजा का नाम आया ना, सिरहाने से आवाज आई, वाह नसीबा, वाह हसरता, हाय ज़ैनब तेरा मुकद्दर। बस मुकद्दर का मातम किया। अली ने कोनिया टेक कर उठे, कहा, बेटी अभी मैं जिंदा हूं, मेरी जिंदगी में अपने मुकद्दर का मातम क्यों कर रही है? रो के कहा, बाबा तुझे ज़ैनब याद नहीं आई? सारी बेटियां हत्ता के कनीजों की बारी आ गई, लेकिन मैं याद क्यों ना आई? अली ने फरमाया, आखिरी वक्त में बाबा को रुलाना चाहती हो ना, तो मेरे करीब आओ। बीबी करीब आ गई, बस मातम की तैयारी करना। अब अली ने कहा, आईना बुनैयल हुसैन, मेरा बेटा हुसैन कहाँ है? बाबा मैं यहाँ हूँ। बीबी समझी मेरा हाथ हुसैन के हाथ में देंगे, मगर ऐसा नहीं किया। अली ने हुसैन का हाथ ज़ैनब के हाथ में दे के कहा, मेरे बाद हुसैन का ख्याल रहे। मातमे इमाम।